کر رہے ہیں۔ میڈیا موترف ہے، اوپینین میکرز، اکانومسٹ، ہر بندہ اس بجٹ پہ پازیٹیو بات کر رہا ہے اور میں چند اپوزیشن کے ممبرز کو سراہنا بھی چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی تجاویز آتی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں بہت ہوم ورک کرتے ہیں، اسپیشلی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں مبین جٹ صاحب ہیں، اویس حیدر جھکڑ صاحب ہیں، ان کے ساتھ اسامہ غیاث میلا صاحب ہیں، بہت محنت کر کے آتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں اور فائنانس بھی ان کی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کیونکہ صاحب تجاویز ہوتی ہیں، سیکٹورل ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں۔ مگر اس بجٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جہاں پہ سیاسی بات کرنا اپوزیشن کا حق ہے، وہیں پر اس بجٹ کو لے کر جو مثبت اقدامات کیے گئے ہیں ان کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ اور ابھی تنخواہ دار طبقے کی بات ہو رہی تھی جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقے کو جو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا ہے وہ تمام تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 اور اس سے نیچے ہے، اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے۔ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے لاکھوں روپے تنخواہوں والوں کو دیا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی تنخواہ 50,000 سے اوپر، آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ 2 مہینے کی بات ہے، یہ ڈیفالٹ آج ہوا، کل ہوا اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے اور شرطیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر، مگر آپ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی اور حوصلہ پکڑا، اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے کئی افسران وہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ ایسے وقت میں نہ صرف حکومت کو سنبھالا، معیشت کو سنبھالا دیا، ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے۔ اور یہ سیاست یہی رہ جانی ہے کہ میں ریاست کو بچاؤں گا، مجھے سیاست کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے۔ وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی، شہباز شریف صاحب ایفرٹ نہ کرتے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہ جاتے تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی۔ آج اگر آپ اس دور سے کمپیئر کریں، یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ ہوتا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے۔ صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا، دوپہر اور تھا، شام اور تھا۔ ذرا کاروباری طبقے کو پوچھئے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی، ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا، وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی، مہنگائی 38% کے اوپر تھی، انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا، کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا۔ کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے،
ہم مقدمات بھگت رہے ہیں، مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں، اس ملک کی عوام کو بچائیں۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا، آپ نے کہا نہیں۔ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے، ہم آج کی بات کرتے ہیں، کل کی بات نہیں کرتے، مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے۔ ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے، میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے، ہم اس کی تعریف کریں گے، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں، جس طرح انہوں نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے کی تھی۔ اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی۔ آئی ایم ایف کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے۔ جناب والا، یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس میں بہت ایفرٹ ہے، ان کی بہت کاوش ہے، اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے۔ جناب والا، اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی، آج 3.7% کے اوپر ہے۔ جناب والا، اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی، اب وہ $1,901۔ یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں، میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے، آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی، تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا، بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جناب والا، اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں، مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے، ان کی ٹیم نے، تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہیں رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا، جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 2.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے، اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں۔ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں، جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے۔ جناب والا، ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں، ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے، جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے۔ آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے، جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں، آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر، اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی۔ جناب والا، یہ جو اوور آل میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، یہ اوور نائٹ نہیں آئی۔ جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے
تب تو یہاں سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں، امید کی جا رہی تھی، ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا، کل ہوا۔ اب جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، کم از کم اس چیز کو تسلیم تو کریں کہ اکانومی سٹیبل ہے، دنیا اس بات کی معترف ہے۔ آج اگر ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، شہباز شریف صاحب نے پہلی چیز جو اپنے ہوم گرون ایجنڈے پر لے کر آئے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریفارمز تھے، سٹرکچرل ریفارمز تھے۔ ایف پی آر کے ریفارمز میں میں آج اس ہاؤس میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج کسی کسٹمز کے افسر کی سفارش کریں، کسی انکم ٹیکس کے افسر کی سفارش کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک سفارش کلچر تھا۔ آج آپ سفارش کریں گے، شام تک وہ بندہ سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ ریٹنگ کی گئی ہے، رپورٹس مرتب کی گئی ہیں، ٹرانسپیرنٹ پوسٹنگ ٹرانسفر کا سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے کہ سفارشی افسر وہاں پر نہیں لگیں گے۔ اس کے علاوہ اربوں روپے لٹیگیشن کے اندر تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ اربوں روپے کا ٹیکس ہے، وکیل کا ملا ہوا ہے جس نے ٹیکس دینا اس کے ساتھ، اور ملی بھگت سے سٹے آرڈر لیے جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ٹرائیبیونل بنائے میرٹ کے اوپر، ٹرائیبیونلز کے چیئرمین، میں خود وکیل ہوں، میں اس بات کو سمجھن ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی بلیک شیپ ہیں، ہمارا پیشہ، اس میں بھی لوگ موجود ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں۔ اب ہمارے بہت سینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے، میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے، بالکل ملے ہوتے تھے ایف بی آر کے وکیل۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آ جائیں میرے سے فیکٹ پہ بات کر لیں۔ ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے جنہوں نے ٹیکس دینا، ان کے ساتھ اربوں روپے کی کلوژن تھی۔ اب ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں، ان کے چیئرمین میرٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، وکیلوں کو میرٹ پہ لیا گیا ہے اور اربوں روپیہ ریکور کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند انڈسٹریز جن کا ونڈ فال ٹیکس تھا، جس میں شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، بیوریجز ہیں، ان انڈسٹریز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی منافع کماؤ۔ مشتاق صاحب، صرف شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپیہ ریکور کیا گیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ یہ جو گنجائش پیدا کی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، محروم طبقات کے لیے، یہ جو شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ایفرٹ تھی جس کے ذریعے ان انڈسٹریز میں ٹیکنالوجی بیس مانیٹرنگ سسٹم لگائے گئے، مانیٹرنگ کو افیکٹو کیا گیا، ایماندار لوگ لگائے گئے، 60 ارب روپیہ صرف شوگر انڈسٹری سے ریکور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال جو شہباز شریف صاحب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں پوری فائنانس کی ٹیم، ایف بی آر کی ٹیم نے محنت کی، اورنگزیب صاحب ان کی پوری ٹیم اس میں بہت ایکٹیو رہی، چیئرمین ایف بی آر بڑے ایکٹیو رہے، انفورسمنٹ میجرز کی مد میں 800 ارب روپیہ کلیکٹ کیا گیا ہے، جس سے یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ کیا اس سے پہلے یہ ان کے پاس بھی حکومت تھی، یہ تب لگے ہوئے تھے سیاسی بیانیاں بنانے۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے۔ یہ جو 800 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، یہ ول ٹو ڈو سے ہوا ہے، یہ ڈٹرمنیشن سے ہوا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ایک ایفرٹ ہے اس ملک کے لیے جس کے تحت یہ انفورسمنٹ ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آج پورٹ پہ چلے جائیں، پہلے کئی دن لگتے تھے، کئی ہفتے، کئی مہینے لگتے تھے، وہاں بھی کرپشن واز ریمپنٹ۔ اب فیس لیس اپریزل سسٹم وہاں پہ انسٹال کیا گیا اور ایف پی آر یہ سسٹم پورے ملک کے اندر لے کے جا رہا ہے، جہاں پہ ٹیکس دینے والے کا ٹیکس کلیکٹ کرنے والے سے آمنا سامنا نہیں ہوگا، وہ آئی ٹی بیس سسٹم کے تحت فیس لیس سسٹم ہوگا، ماسکنگ ہوگی تاکہ کسی قسم کی وہاں پہ لیکیج نہ ہو سکے۔ یہ جو ایف پی آر کے ریفارمز کیے گئے جس کے تحت اتنا بڑا ریلیف قوم کو دیا گیا ہے، اس کا امپیکٹ ایک ایک شہری تک جائے گا، اس کا امپیکٹ ان لوگوں تک جائے گا جو ٹیکس ادا کرتے تھے مگر ٹیکس نہ ادا کرنے والے کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے۔ آج اس ملک میں ایک منصفانہ سسٹم لگا دیا گیا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دینے والا اب نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جو ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس دینے والا اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ بلال کیانی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک کیا ریٹیلرز کے حوالے سے
36 लाख रिटेलर टैक्स नेट से बाहर था इस मुल्क का, और उनके साथ उनकी अपनी ये रिक्वेस्ट थी कि हमें किसी न ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां पे एफबीआर के रिफॉर्म्स किए हैं, अच्छे अफसर लगाए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, डिजिटलाइजेशन हुई है, और शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में ही ऑफ कॉस्ट मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एफबीआर की डिजिटलाइजेशन को फंड किया। ये काविश होती है कि आप जहां जाते हैं उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आओ, पाकिस्तान में सिस्टम्स लगाओ। एंड सेम गोज फॉर, अभी चाइना गए, अली बाबा के साथ मौके पे डील की, वो पूरी दुनिया ने देखी कि अली बाबा का चेयरमैन ये कहने पे मजबूर हो गया कि हमने आज शहबाज स्पीड देखी है कि मौके पे एग्रीमेंट साइन हुआ है और हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो मैं रिटेलर्स की बात कर रहा था कि 36 लाख रिटेलर वो इस स्कीम के तहत टैक्स नेट के अंदर आया जो पहले टैक्स नेट से बाहर था, और उनके लिए भी एक मुनसिफाना सिस्टम बनाया गया है फिक्स टैक्स का कि वो टैक्स की एक रकम अदा करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो अपनी दुकान के बाहर लगाएंगे। और देखिए ये बजट जिसमें तनख्वाहदार को रिलीफ मिला, जिसमें गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं है, जो मैंने जैसे कहा कि 50,000 से नीचे जो तनख्वाह ले रहा है कोई टैक्स नहीं है, 50,000 से लाख रुपए वाला जो ले रहा है 1% टैक्स है, उसके ऊपर तमाम स्लैब्स को रिलीफ दिया गया है। मिडिल क्लास का बहुत बड़ा गिला था कि जी हम 5 मरले का घर 10 मरले का घर बेचते हैं या 5 मरले 10 मरले का प्लॉट लेते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर को इस बजट के अंदर वजीर आजम ने खुसूसी रिलीफ दिया है कि अब जो मिडिल क्लास अपनी छोटी लैंड होल्डिंग की सेल परचेज करती थी उनका टैक्स भी जो है वो रिड्यूस किया गया है ताकि हाउसिंग सेक्टर को मजीद तकवीत मिले। और जनाबे वाला ये जो हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर को वजीर आजम की खुसूसी काविश के तहत जो रिलीफ दिया गया है, ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को नहीं मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर को 12 इंडस्ट्रीज हैं जो फीड करती हैं। इसमें सीमेंट जाता है, इसमें सरिया जाता है, इसमें फिटिंग्स जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा होता है। घर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें महरूम तबकात को लोन मिलेगा 1 करोड़ तक, जिसके लिए 90 अरब रुपया डिस्पर्स कर दिया गया है। 11 अरब रुपया ऑलरेडी लग चुका है, इस साल की प्रोविजन रखी गई है। तो आप देखेंगे कि हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर में जो एक सर्ज आएगा उससे पूरे मुल्क के अंदर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, लोगों को सस्ता घर भी मिलेगा। और हमने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां तो याद कभी नहीं दिलानी क्योंकि वो एक माजी का किस्सा है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अपना घर के तहत जिन लोगों को घर मिल रहे हैं, कोई नायब कासिद है, कोई ड्राइवर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, जिनको ये घर मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा बूस्ट है महरूम तबकात के लिए, मिडिल क्लास के लिए। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि ये हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर से इकोनॉमी का पहिया तेजी से चलेगा। और मैं आगे बढ़ते हुए अब एक्सपोर्टर्स के ऊपर आऊंगा कि इस मुल्क में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है तो वो सिर्फ एक्सपोर्टर को फायदा नहीं होता। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फैक्ट्रियां और लगेंगी, एक्सपेंशन होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, लोग नौकरियां देंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क के अंदर मईशत का पहिया और तेजी से चलेगा। एक्सपोर्टर्स की जो दरीना डिमांड थी कि एडवांस टैक्स खत्म किया जाए, वो खत्म किया गया, मिनिमम टैक्स को मजीद कम किया गया, और सुपर टैक्स पहले तजवीज आई थी कि सुपर टैक्स जो है वो जो 50 करोड़ तक की एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए खत्म किया जाए, मगर वजीर आजम ने खुसूसी हिदायत जारी करते हुए तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए इस मुल्क में सुपर टैक्स को खत्म करके दिखाया है। और ये फैसले इन आइसोलेशन नहीं थे, ये जो फैसले किए गए हैं पूरे हफ्ते लगे इन लोगों से कंसल्टेशन करते हुए। इसमें इंडस्ट्रीज के साथ अलग कंसल्टेशन हुई, चेंबर्स के साथ अलग कंसल्टेशन हुई, आईटी सेक्टर से अलग हुई, तमाम सेक्टर्स को, ये वजीर खजाना बैठे, बिलाल कियानी साहब बैठे हैं, तमाम सेक्टर्स को इसमें को बुलाया गया, उनसे तजावीज ली गई। अभी यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात होगी और बताया जाएगा कि कितना रिलीफ दिया गया है, ना सिर्फ
with regard to جو یوتھ کو لونز دیے جا رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے، بلکہ جو ایگریکلچرل اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ ہوگا اس پہ کسٹم ڈیوٹی کو کم کیا گیا ہے۔ یہ شپنگ کے بیٹھے ہیں منسٹر ہمارے جنید انوار صاحب، شپنگ سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس کو 18% سے 0% کر دیا گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بجٹ ہر طبقے کا بجٹ ہے، کسان کا، مزدور کا، دکاندار کا، ریٹیلر کا، ہر تنخواہ دار کا، ہر طبقے کا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور خواتین کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اس ملک میں کہ پنک ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ آج ان کی ہائیجین پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس کو 0% کر دیا گیا 18% سے۔ اور یہ دیکھیے پاپولیشن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاپولیشن کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی۔ اس کو بھی کیٹر فار کیا گیا ہے کہ کانٹرسیپٹیوز کے اوپر بھی جو ٹیکس تھا 18% اس کو بھی 0% کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بجٹ ایک ریلیف کا بجٹ ہے، یہ بجٹ ایک ایسے دور کا بجٹ ہے کہ ہم خوشحالی والے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پوری کابینہ اس بات کو جانتی ہے۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ایک لمحہ پچھلے پورے سال اس کوشش میں رہے کہ میں گنجائش پیدا کروں، میں ریلیف لے کے آؤں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی ہیں، ہمارے باقی بھی آبلیگیشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ساری چیز کو ایفیشنٹلی اور ایک کمپیٹنٹ طریقے سے مینج کر کے ذاتی ایک ایفرٹ کیا، دن رات ایک کیے، خون پسینہ بہا کے آج اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو 2 سال سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ہم آپ کو ریلیف دیں گے، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ریلیف پہ مبنی بجٹ دیا گیا ہے، اور ہر طبقے کو اس کے اندر گنجائش پیدا کر کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ آغاز ہے ایک ایسی گروتھ کا جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسی اکانومی بنیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ جناب والا، میں ان کنکلوژن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی تجاویز تو کم از کم ہماری بات نہ کریں، ہمیں داد نہ دیں، مگر پاکستان کی عزت میں اپنی عزت محسوس کریں، پاکستان کے فخر میں اپنے فخر محسوس کریں، اور پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ، جس کے اندر میں پوری دنیا کہہ رہی ہم پوری دنیا کی بینیفٹ کریں گی۔ پاکستان میں الحمدللہ جو ایک ٹیم ورک ہے جس میں ایسا پوری ٹیم اور ساتھ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کی بھی عزت ہے، اور آج معیشت بھی جو ہے وہ ترقی کی۔ میں پروین شاکر کے یہ اشعار ہیں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اور بزم انجم میں قبا خاک کی اوڑی میں فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ قومی اسمبلی اجلاس جاری تھا جس میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تاڑر اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ اب ٹیکس دینے والا نہیں اٹھائے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔